Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. فرما دے اللہ تعالیٰ قیامت میں آپ کو جزا اور بدلے عطا فرمائے گا۔ اندازہ کرو آپ کس منصب پر فائز۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سچائی لے کر آئے اور ابو بکر صدیق نے اس سچائی کی تصدیق فرمائی۔ تو نبی بھی سچے، امام الانبیاء سید المرسلین کتنے سچے ہیں کہ لوگوں نے انکار کیا۔ ایک وہ وقت آیا کہ جب ہجرت کر کے مسلمان مدینہ طیبہ میں آئے تو صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، اللہ کے محبوبات، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سے مستفید ہو رہے ہیں، اور ان ارشادات میں اس جمع غفیر میں آپ نے ایک اعلان یہ بھی فرمایا کہ میرے صحابہ تم نے کسی نہ کسی صورت میں میرا انکار کیا تھا اور بتوں کی پرستش کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتے۔ اتنے جلیل القدر صحابی، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اے عمر تم نے بتوں کی پوجا کی ہے، اے عثمان غنی تم بت پرستی کرتے رہے، اے فلاں صحابی تم نے بت پرستی کی۔ اس جمع غفیر کے اندر، اس نازک دور کے اندر، دور جاہلیت کے اندر، جہاں راستے کے ہر موڑ پر شراب کا مٹکا رکھا گیا تھا اور کوئی روکنے والا نہیں تھا، جہاں زناکاری عام تھی، جہاں اسلام نام کی کوئی چیز نہ تھی، ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا کہ اس دور جہالت کے اندر بھی ایک آواز ایسی بلند ہو رہی تھی جو میری صداقت کا اعلان کر رہی تھی، یا رسول اللہ جو آپ فرماتے ہیں یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ کتاب سچی ہے، دین سچا ہے، آپ خدا کو دیکھ کر آئے، یہ بات سچی ہے۔ اس کی تصدیق اور صداقت کی ایک ہی صدا بلند ہوتی تھی اور وہ میرے ابو بکر کی آواز تھی۔ تم سارے انکار کر رہے تھے، تم سب یہ اعلان کرتے تھے کذبتا اللہ ایک ہے، تو تم نے جواب دیا تھا کذبتا آمنہ کے لال تم جھوٹے ہو۔ جب آپ نے اعلان کیا قرآن اللہ کی کتاب ہے، میرے صحابہ آج تم مسلمان ہو، اس وقت تمہارا اعلان یہ تھا کہ کذبتا تم جھوٹ بولتے ہو۔ جب بھی کوئی پیغام تمہارے اندر رکھتا تمہاری آوازیں یہ آتی تھی کذبتا تو جھوٹا ہے۔ اس کذبتا کی صداؤں میں ایک آواز اٹھتی تھی جو صدقتا تھی، اور وہ میرے ابو بکر صدیق کی آواز تھی۔ کیسی صداقت ہے، کیسی سچائی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام معراج شریف سے واپس آئے تو وادی ذی طویٰ کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، سلام کلام ہوا، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جبرائیل آج میں اتنی عظیم سیر کر کے معراج کی آیا ہوں، مکان لا مکان، ساتوں آسمان، دوزخ، جنت اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، یہی لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ رات کے مختصر حصے میں مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کوئی چلا بھی جائے واپس حرم میں آ بھی جائے۔ انسان کی عقل تو یہ نہیں مانتی۔ جب میں یہ ذکر کروں گا کہ میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، میں رات کے حصے میں مسجد اقصیٰ گیا بھی ہوں، واپس بھی آ گیا، اور میں لامکان پر گیا، عرش معلیٰ کی بلندیوں پر گیا، اللہ سے ہم کلام ہوا، اللہ کی زیارت ہوئی، تو یہ جب میں اس دنیا کے اندر آ کر جہاں قرآن کو نہیں مانتے، جہاں مجھے رسول نہیں مانتے، جہاں رسولوں کا انکار ہے، اسلام کا انکار ہے، اے جبرائیل جب میں معراج کا واقعہ آ کر لوگوں کو یہاں سناؤں گا تو میری کون تصدیق کرے گا؟ سب انکار کر جائیں گے۔ جبریل امین نے عرض کی آقا اور کوئی مانے نہ مانے اور کوئی تصدیق کرے نہ کرے، آپ کی امت میں ایک صداقت کا تاجدار ابو بکر ہے، وہ اس کی ضرور تصدیق فرمائے گا۔
ایسے ہی ہوا، بخاری شریف کے اندر طویل حدیث ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے معراج کی تصدیق کی۔ جو ایسا واقعہ تھا کہ مسجد حرام سے ویسے بھی قافلے نکلتے تھے اقصی کی طرف، اور تجارت ہوتی تھی، تجارتی راستہ تھا، ہر ایک جاتا تھا، ابو جہل، ابو لہب سب جاتے تھے، لیکن مہینے ہفتے لگتے تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وادی ذی طویٰ سے جبریل امین سے گفتگو کر کے آگے بڑھے، جو سب سے پہلے پھر آپ کو ملا وہ ابو جہل تھا۔ اور ابو جہل کا یہ طریقہ کار تھا، تمسخرہ تھا، مذاق اڑایا کرتا تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ مذاق کیا کرتا تھا۔ اتنا خطرناک کافر کہ جتنا قریبی تھا انکار کر کے اتنا ہی دور ہو گیا۔ اگر قربت اختیار کرتا تو جنت میں بھی نبی کا ساتھی ہوتا، لیکن نبی کا انکار کیا، سچائی کا انکار کیا، اللہ نے اتنا دور رکھا کہ رشتہ دار قریبی ہونے کے باوجود، چچا ہونے کے باوجود بھتیجے کو اللہ نے اعلیٰ جنت عطا فرمائی اور چچا کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ یہ فرمایا کہ جو رسول کی صداقت، سچائی کی تصدیق نہ کرے اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق سے جب ملاقات کر ابھی ہوئی نہیں، جبریل سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے محبوب آگے بڑھے، ابو جہل آ گیا، اور عام حالات کی طرح جس طرح بھی ملاقات ہوتی تھی، آج کوئی نئی بات جی، کوئی نیا شوشہ ہو، کوئی نیا واقعہ ہو تو بتا دیجئے۔ اللہ کے محبوب اگر قرآن کی آیت ہے تو وہ پڑھ کے سنا دیتے، آج یہ پیغام آیا، اور اگر کوئی اور بات ہے تو وہ بتا دیتے، کوئی واقعہ پیش آیا وہ ذکر کر دیتے۔ آج جب اس نے پوچھا کہ کوئی واقعہ، کوئی نئی بات، اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کی عقل کے مطابق گفتگو فرمائی، وَكَلِّمُ النَّاسَ عَلَىٰ عُقُولِهِمْ، اور یہ قاعدہ کلیہ ہے، زاویہ ہے کہ جب بات کرو تو لوگوں کی عقلوں کے مطابق ہی کرو، تاکہ ان کی کھوپڑیوں میں بات آ جائے، اس سے آگے نہ بڑھو کہ ان سے اوپر سے بات گزر جائے اور سمجھ میں کچھ نہ آئے۔ اللہ کے محبوب نے اسی طرح کلام فرمائی، کہا کہ ابو جہل آج میں رات کے وقت حرم سے مسجد اقصی گیا اور واپس آ گیا۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم بھی تو جاتے ہیں، ہمارے قافلے جاتے ہیں، ہم تنہا بھی گئے، ہفتے مہینے ہمیں لگتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں میں گیا بھی اور واپس بھی آ گیا۔ آج تو مجھے موقع مل گیا، آج آپ کے سارے ماننے والوں کو بھی گمراہ کر کے میں اپنی پارٹی میں داخل کروں گا، اپنے ساتھ ملا لوں گا۔ ابو بکر صدیق تنہا تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی یہ بات سن کر وہ تو پھولا ہوا کہ آج مجھے موقع مل گیا، نبی کو جھٹلاؤں گا، کون ہے جو مانے گا کہ رات کے مختصر حصے میں حرم سے چلا اور اقصی گیا اور پلٹ کر پھر حرم میں آ گیا، یہ تو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے دوڑتا ہوا، پتہ یہ چلتا ہے وہ بھی کڑتا رہا کہ ابو بکر صدیق حضور سے اتنا کیوں پیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے زیادہ پیار کرنے والے کے گھر پر گیا اور کہا کہ سب سے پہلے میں اس کو انکار کرواؤں گا اور اسے گمراہ کر کے اپنے ساتھ ملاؤں گا، جب ہم دو ہو جائیں گے پھر باقیوں کو آسانی کے ساتھ گمراہ کر دیں گے۔ دروازے پر دستک دی، دروازہ کھولا، قربان جائیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر بھی، آپ کی صداقت پر بھی، آپ کی جرأت پر بھی، کافروں کا سردار چلتے ہوئے ابو بکر صدیق کے دروازے پر آیا، دستک دی، دروازہ کھولا، دیکھا ابو جہل برملا، کوئی داد رسی نہیں، کوئی منت سماجت نہیں، کوئی نرمی نہیں۔ جہاں نبی کی بات ہو وہاں اللہ نے نرمی رکھی نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں بڑی سخت بات ہو گئی، سخت کلام کر دیا، بڑا برا بلا کہہ دیا۔ اللہ کے نبی کے گستاخ کو تو قرآن نے حرام زادہ کہہ دیا، اس سے بڑی دنیا میں کوئی گال نہیں ہو سکتی، یہ قرآن نے کہہ دیا، اور اس سے بڑھ کر سختی کچھ ہو ہی نہیں سکتی کہ کسی کو کہا جائے تو اپنے باپ کا نہیں، یہ اسی کو کہا جا سکتا ہے
جو نبی کا بے ادب اور گستاخ ہو. ایک میرا کہنا ہے، ایک آپ کا کہنا ہے. یہ جس نے کہا وہ خالق کائنات ہے، وہ اللہ کے محبوب کا بھی پیدا کرنے والا ہے. اور اس کے بے ادب کو قرآن کے اندر ایسا جملہ رسید کر کے بتا دیا کہ اپنے محبوب کا محبوب میں اسی کو تسلیم کروں گا جو قرآن کے نہج پر چلے گا، قرآن کے راستے پر چلے گا. جہاں میرے محبوب کی بات آئے گی، سخت کلامی سے، جتنی سختی سے پیش آنے کی ضرورت ہے اسی طرح وہ پیش آئے گا، تب میرے محبوب کا محبوب بنے گا. جب دروازہ کھلا کوئی خوشامدی نہیں کہ کافروں کا سردار آ گیا. یہ خوشامدیاں آج کے بادشاہ وزراء صدور کرتے ہیں. سکھ آ جائیں تو بارڈروں پر پہنچ جاتے ہیں، انہیں سلوٹ کرتے ہیں، سلامیاں پیش کرتے ہیں. یہ آج کا مسلمان ہے. ابو بکر صدیق وہ مسلمان تھے کہ کافروں کا سردار آیا، دروازہ کھولا تو پہلی کلام یہ تھی کہ اے بے ایمان تو کیسے آ گیا، میرے آقا کا گستاخ اور بے ادب میرے دروازے پر کیسے آیا. اس نے خوشامدی کی. سردار تو تھا لیکن حکمتوں کا بے تاج بادشاہ بھی تھا. کہا کہ یہاں سختی نہیں، نرمی سے ابو بکر صدیق پر حملہ ہوگا. لیکن وہ میں اور آپ نہ تھے، سامنے ابو بکر صدیق کی ذات تھی. کہا بے ایمان تو کیسے آ گیا؟ اس نے کہا کہ آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسی بات حکمت بھری کہ جو ہم کہتے تھے، جو رسولوں کا انکار کرتے ہیں، آج وہ بات سچی ہو گئی اور تو بھی اس کی تصدیق کرے گا. کہا کہ کیا بات ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی شخص یہ کہے، ہم میں سے کہے، آپ کو ہو یا ہم میں سے کوئی کہہ دے کہ رات حرم سے چلا مسجد اقصی گیا اور پھر واپس آ گیا، کیا یہ بات آپ تسلیم کرو گے؟ ابو بکر صدیق کی صداقت، فہم و فراست پر قربان جائیں. کہا کہ یہ خوشامدی کسی حکمت کے تحت ہوگی. آپ نے برملا پوچھا ابو جہل پہلے بتا یہ دعویٰ کیا کس نے ہے؟ اس شخص کے مطابق میں جواب دوں گا. کہا کہ صاحبکم، وہ جو تیرا ساتھی نہیں، یعنی آمنہ کے لال، سید المرسلین، امام الانبیاء، جن کے سفر و حضر کا تو ساتھی ہے اور جن کی بات تو ہر بات تسلیم کرتا ہے، آج ایسا دعویٰ کر بیٹھا کہ آج تو بھی اس کی تصدیق نہیں کرے گا. کہا کہ بے ایمان یہاں سے چلا جا. تو یہ کہتا ہے کہ میرے آقا نے حرم سے سفر کیا، مسجد اقصی گئے، وہاں سے پلٹ کر رات کو آگے. ہم تو اس سے آگے آقا کو مان چکے ہیں. ہم نے تو آقا سے سنا خدا ایک ہے. ہم نے انکار نہیں کیا، مان لیا کہ اس شخص نے یہ پیغام دیا جس نے ہمیشہ سچی بات کہی ہے. اب ہم تو اس سے آگے کی بات مان چکے ہیں. تجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ میرے آقا نے اگر یہ کہا تو میرے آقا کہہ دیں کہ رات کے حصے میں مسجد اقصی ہی نہیں، ساتوں آسمان، جنت، دوزخ، عرش معلی، سدرۃ المنتہی، لامکاں، پھر اللہ سے ہم کلام ہو کر آ گیا، خدا کو ایک پایا. ہم تو اس کی بھی تصدیق کرنے والے. یہ بڑی بات نہیں کہ رات کے مختصر حصے کے اندر اللہ کے محبوب مسجد اقصی میں گئے اور وہاں سے پلٹ کر آگے. یہ تجھ جیسے بے ادب لوگوں کو اللہ نے تعلیم دی کہ جہاں میرے محبوب کا قدم پڑے گا وہ امتوں کے لیے قبلہ بنے گا. اسی واسطے حرم میں قدم رکھا تو حرم قبلہ بن گیا، اقصی میں گئے تو سارے نبیوں کا قبلہ بن گیا. یہ ادب ہے حضور کا، یہ مقام ہے صدیق اکبر کا کہ آپ تصدیق فرما رہے. آپ ابو جہل وہاں سے چلا گیا. ابو بکر صدیق اطمینان قلبی کے لیے، جس طرح تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ تفصیل سے واقعہ ہے.
جو پرندوں کا حکم دیا کہ پکڑو، ذبح کرو، قیمہ بناؤ اور 4 پہاڑوں پہ رکھو، پھر ہر ایک کا نام لے کر پکارو، وہ آپ کے قدموں میں آ جائیں گے، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ اطمینان قلبی تھی، قرآن گواہ ہے۔ اللہ نے پوچھا ابراہیم کیا تو اس پر ایمان نہیں رکھتا؟ کالا بلا، عرض کی اللہ ایمان تو ہے لیکن اطمینان قلبی کے لیے میں نے پوچھ لیا۔ اسی طرح ابو بکر صدیق اطمینان قلبی کے لیے بارگاہ رسالت میں گئے کہ وہاں بھی کچھ حالات و واقعات سن کر آؤں، لیکن قربان جائیں اس غیب دان نبی کی نبوت کی دور بھی نگاہ پر کہ دور سے ابھی بارگاہ میں پہنچے نہیں تو اعلان یہ ہو رہا ہے صحابہ میں اور حضور کی زبان سے، انت صدیق، انت صدیق، انت صدیق۔ ابھی سلام نہیں، کلام نہیں، بارگاہ میں آئے نہیں، سوال کیا نہیں، بارگاہ سے پہلے اعلان ہو رہے ہیں صدیق آ رہا ہے۔ آئے تھے اطمینان قلبی کے لیے کہ اللہ کے محبوب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کے رات کے حصے میں حرم سے اقصیٰ گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر ابو جہل کو جو جواب دے کر آئے کیا وہ صداقت پر مبنی تھے؟ جو جواب وہاں دے کر آئے، تو اسی لیے تو میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ابو بکر تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا۔ یہ بار بار صداقت کے تاج پہنائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا